بعد یاران محترم برادران اسلام، آپ بھی خرید و فروخت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ کاروبار کا ایک اصول ہے، کاروبار کا یہ اصول ہے، جو بیچنے والا ہے، جو خریدنے والا ہے، وہ ایک جگہ پہ ہونے چاہیے، ایک مجلس میں ہونے چاہیے۔ جو بیچنے والا، جو خریدنے والا، ہم اسے عربی میں بائع اور مشتری کہتے ہیں۔ بائع اور مشتری ان دونوں کا ایک جگہ پہ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کے بدلے میں جو پیسہ دیا جائے گا اسے ثمن کہتے ہیں۔ جو پیسہ، جو نقدی دی جائے گی اس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پاکستانی پیسہ یا ریال ہے، وہ ڈالر ہے یا کوئی اور کرنسی ہے، یعنی کرنسی کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، بیچنے والے کا بھی پتہ ہونا چاہیے، خریدنے والے کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ کوئی آپ سے آ کر کہے کہ جناب آپ کو میں فلاں بلڈنگ بیچتا ہوں، آپ کہیں گے یار مجھے مالک سے ملواؤ، مجھے مالک سے ملواؤ۔ اگر کسی مالک کو جا کر کہے کہ بھئی تم یہ عمارت بیچنا چاہتے ہو، فلاں بندہ خریدنا چاہتا ہے، وہ کہے گا مجھے خریدار سے ملواؤ۔ جب ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب ہمیں دکھاؤ کہ بھئی کون سے پیسوں کے ذریعے تجارت کی جائے گی۔ تو بلا مثال اور بلا تمشی 11واں سپارہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترا، بے شک اللہ کریم نے مومنین سے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے۔ بولیں تھوڑا سا اور محبت سے بولو۔ کہا کہ اے محبوب ہم نے آپ کی امت کی جان کو خرید لیا، کس کے بدلے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ہم نے آپ کی امت کا سودا کر لیا ہے۔ آپ کی امت کی جان کو، آپ کی امت کے مال کو اللہ نے خرید لیا ہے۔ ذرا اپنی قسمت پہ ناز تو کرو، اس جان کو رب نے خریدا ہے۔ آئے ہے یار، بڑے بڑے خریدار ہوں گے لیکن ہمارا خریدار مسلمان کوئی عام نہیں ہے، عام نہیں ہے، عام نہیں ہے۔ اپنے آپ کو چند روپیوں پہ نہ بیچو، اپنے ایمان کو چند روپیوں پہ نہ بیچو، اپنے ایمان کو، اپنے آپ کو دنیا کی چند سہولیات پہ نہ بیچو۔ ارے ہم تو اتنے قیمتی ہیں کہ ہمارا خریدار خود ہمارا خدا ہے، خود ہمارا خدا۔ فرمایا کہ میں نے مومنین سے ان کے مال اور ان کی جان کو خرید لیا ہے، خرید لیا ہے۔ اچھا جو امت ہوتی ہے نا، امت، اس کا سربراہ پیغمبر ہوتا ہے، پیغمبر۔ ہم نے جب کہا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے کیا کیا؟ اپنی جان رسول پاک کو دے دی۔ حضور اب یہ ہماری جان آپ کے سپرد ہے، آپ جدھر مرضی بیچ دیں۔ بولو تھوڑا سا، حضور یہ ہماری جانیں ہیں، جدھر مرضی بیچ دیں، جدھر مرضی بیچ دیں۔ اب معراج کی رات کیا ہوا؟ اللہ نے امت کا سودا کیا، اللہ نے امت کو خریدا۔ اور خریداری میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ خریدار ہو وہاں پہ بیچنے والا بھی ہو۔ خریدنے والا خدا ہے، بیچنے والے مصطفیٰ ہیں۔ بولو ذرا گج کے، خریدنے والا خدا ہے، بیچنے والے مصطفیٰ ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب آج کی رات آ جا، تیری امت کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ خدا تیری امت کو خرید لے گا، محبوب تو بیچ لے گا، تو عرش و پار آ جا، تاکہ جو کاروبار کے فیصلے اور کاروبار کے جو طریقے میں نے رائج کیے ہیں، ہم بھی یہ جو تجارت کرے تو اس میں وہ شریعت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ جہاں بیچنے والا ہو وہاں پہ خریدنے والا بھی ہو۔ محبوب تو میرے سامنے بیٹھ جا، عرش و پار آ جا، لامکان سے آگے آ جا، جہاں پہ کوئی نہ ہو وہاں پہ تو ہو اور میں ہوں، میرے درمیان اور تیسرا کوئی نہ ہو۔ بیٹھ کر تیری امت کی خریداری بھی ہو جائے گی، تیری امت کی ساری کے سارے فیصلے بھی ہو جائیں گے۔ اور یاران محترم برادران اسلام، جب دونوں خریدنے اور بیچنے والے کے درمیان گفتگو ہو جاتی ہے پھر کہا جاتا ہے کہ بھائی اب یہ میں امت تجھے دے رہا ہوں، بتا اس کے بدلے میں کیا دے رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اے محبوب میں تیری امت کو خرید کر تیری امت کو جنت دے رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ محبوب اب تو نے تجارت تو کر لی، اب تو نے کاروبار تو کر لیا، اپنی امت کو بیچ دیا، اب تیرے خدا نے خرید لیا، اب میری جنت کو بھی دیکھ لے، اس جنت کے بدلے میں نے تیری امت کو خریدا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے اپنے محبوب کو جنت کے بالا خانوں میں بلایا، جنت کے نظاروں میں بلایا، جنت کی بہاروں کو دکھایا، جنت کی نعمتیں دکھائی اور یہ بتلایا کہ محبوب تیری امت عام نہیں ہے، میں نے تیری امت کو اس جنت کے بدلے خریدا ہے۔ اس